ابھی آپ سویاں شیر خورما سے عید کا آغاز کرتے ہیں اپنا؟ بھتیجوں شتیجوں کے گھر سے آ جاتی ہے، لیکن اب میں زیادہ ہیوی ڈیوٹی نہاری اور پائے اور مغز، اور صبح بہت بڑا ناشتہ کرتے ہیں ہم اچھا، نماز یہ پڑھنے ابھی کے تک آپ کی روٹین بعد۔ برقرار ہاں ہے؟ برقرار، ایون ارد گرد سے لوگ بھی بھیج دیتے ہیں، ان کو پتا کہ یہ بیٹھے ہیں مفت پر جو ہے نہیں، محلے لوگ کی آپ سے پرانی محبت، مائیاں، لوگ محبت کرتے ہیں آپ پرانی سے۔ جو مائیاں ہیں، جو ہماری دوستوں کی مائیں ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ اپنے گھر سے ایک آدھا سالن بھیج دیتی ہیں۔ جتنے پڑوسی ہیں وہ کچھ نہ کچھ بھیج دیتے ہیں لال ویلی کے ارد گرد، مطلب خوب ایک رونق ایک والی آپ کی ایک عید، سالن، ایک خوب سالن رونق موسٹلی۔ والی آپ کی عید ہاں رہتی ہے۔ ہاں، درست۔ اور اس کے بعد پھر عید کا باقی دن آپ کا کس طرح نارمل عید کا دن، مطلب یہ بس وائرس سے لوگوں سے پہلے؟ گپیں شپیں، یہ سگار پیا، گپیں ماری۔ روزوں کے بعد تو سگار آپ کو پتا ہے بہت، روزہ میں لگتا ہی سگار ہے، اور گزرتے رہے، تھوڑا تھوڑا ٹائم آپ دیتے کو رہتے شاید ہیں۔ پانی کی طلب روزوں میں اتنی نہیں نہیں نہیں، ہوتی کسی ہوگی چیز جتنا کی بھی سگار نہیں، کی طلب کسی ہوتی ہے۔ سوائے سگار کے کسی چیز۔ اور بھائی کسی اس چیز وقت کی تو جی بیٹھ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ خیر۔ آپ سگار سے روزہ افطار تو نہیں کرتے؟ تقریباً کھجور کھا کے پھر میں سگار، اور بس میں ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کہا کہ بچپن کی یاد جو ہے وہ والدہ سے خاص طور پہ جڑی ہوئی ہے، آپ نے خوابوں کی بڑی خاص طور پہ بات کی، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کھانوں کے بڑے اچھے شوقین ہیں، بڑے خوش خوراک ہیں، لیکن وائرس کے بعد بھی آپ کی ہاں، کھانا میں صحت ٹکا کے کھاتا ہوں۔ صحت الاؤ کرتی ہے کہ آپ اتنے وائرس مدخن؟ میں کرونا میں چلا گیا تھا، اور سیریس چلا گیا تھا، جی، آکسیجن پہ چلا اسی لیے گیا میں تھا، پوچھ رہی ہوں کہ اس کے لیکن اس کے باوجود بعد تو ماشاء کھانا اللہ۔ کھانے بہت ضروری تھے۔ اس کے بعد تو میرا مطلب ہے گشتابہ بھی میں نے یوز کرتا ہوں، رشتے بھی اچھا، کرتا ہوں، گشتابہ پائے بھی۔ کون بناتا ہے؟ بیکاز یہ نہیں نہیں، میں کشمیریوں کا بازار خاص سے کھانا لیتا ہوں، ہے۔ کشمیری ہوٹل سے منگواتا ہوں، کوک بناتا ہے خاص طور پر، ہم کیونکہ اب ان کوکوں سے تو گشتابہ وغیرہ نہیں بن سکتا۔ ہم تو پائے بھی کھاتا ہوں، ہم انڈے بھی، اور تبک ماز بھی۔ ماشاء اللہ، ناشتہ میں بہت ہیوی کرتا ہوں، خوش خوراکی لنچ کے نہیں ساتھ۔ کرتا، لنچ اتنا نہیں کرتا، ہم شام کو کھانا کھاتا ہوں، لیکن میں بہت جلدی صبح کا ناشتہ بھی 7 بجے کرتا ہوں، اور اچھا شیخ صاحب، کوئی خاص ایسی چیز جو آپ چاہتے ہیں، جس کی آپ کو تمنا ہو، جس کی آپ کو خواہش ہو اب لائف میں؟ کوئی تمنا، سب کچھ آپ کو خدا نے، ایک کمپلیٹ لائف، سکسیسفل لائف، بھرپور لائف، کوئی ایسا کام جو کوئی آپ کرنا اتنی چاہتے ہیں، سی بھی خواہش نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اتنی سی بھی کوئی کام ایسا جو آپ کرنا چاہتے کوئی کا۔ اب میں سوشل کام کرنا چاہتا ہوں، ہیں؟ اب اپنے ہاسپٹلس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے یہ ایک نالا لئی ہو جائے تو میں بس اب یہ بس کام آپ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ یہ بس کام میرا ہو یہ جائے پھنس بس۔ گیا میرا کام، باقی تو نکل گیا، یہ نکل جائے تو بس دین آئی وانٹ۔ اب لال حویلی نے آپ کو کون سی سب سے بڑی خوشی دی اور کون سا غم دیا جو آپ کو؟ لال حویلی کیونکہ جنوں کی حویلی اس کا نام تھا، جو بھی لیتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ میرے مخالفوں کا خیال تھا میں مر جاؤں گا، میں نہیں مرا، مجھے راس آ گئی، اور حیدر علی جو کہ مر گئے جنہوں نے یہ لی تھی، اور میرے دائیں بازو تھے میری سیاست کے، ان کو میئر بھی بنے وہ۔ یہ آپ کو وراثت میں ملی یا آپ نے نہیں خریدی؟ خریدی، یہ خریدی آپ نے؟ ایک پورشن اس کا خریدا، کوئی اچھا، وراثت اور میں یہ نہیں۔ جنوں کی حویلی سے نام سے مشہور تھے؟ کہتے تھے یہاں جو لیتا ہے وہ مر جاتا ہے، 12 13 14 لوگ مر گئے اس کو، لیکن میں نہیں مرا، اتنے سال ہو گئے۔ تو اس میں جنات کا سایہ تھا، اس کو جنوں کی حویلی کہتے تھے، لیکن وہ جو مالکہ تھی اس کو میں نے دیکھا ہوا، ابو تو بالی بڑی خوبرو عورت تھی، اور شام کو بیٹھتی تھی 3 کیسل کا سگریٹ پیتی تھی لال حویلی کی بالکونی میں، اور خالی ڈبی بھی میرے لیے رکھتی تھی دوسرے دن۔ اور جب پاکستان بنا تو اس کے بعد اس کا لوگوں نے سمجھا یہ بہت امیر ہے، بہت پیسہ شیسا ہے، اس کا بھائی شاہی مرڈر ہو گیا اسی حویلی میں۔ تو پھر وہ اس کی بڑی لمبی سٹوری ہے، سارا پروگرام اسی میں چلا جائے گا، آپ میری کو کتاب کچھ میں میں نے سنائیں، لکھی۔ کچھ سنائیں۔ وہ میرا مطلب ہے وہ لالا لاجپت رام کے ساتھ، اگر وہ چاہتی تو اس شہر کا سب سے بڑی مالک وہ ہوتی، لیکن اس نے کورٹ میں کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس کی وجہ سے اس چھوٹی سی جائیداد کی وہ مالک، کورٹ نے اس پہ رحم کھایا اور اس کو دے دی، ورنہ یہ ساری بوہڑ بازار کی جائیداد کی وہ مالک ہوتی۔ جس طرح کہنے کی تو وہ جی درست۔ ڈانسر تھی، اور ایک ڈانسر تھی، لیکن کریکٹر وائز وہ بہت عظیم عورت ثابت ہوئی کہ اس نے کورٹ میں جا کے بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس لال حویلی پر اکتفا کیا۔ اس کے پیچھے 19 اور جدادیں، اور یہ سارا ڈاک خانہ اور سارا بوڑ بازار سارا ان کا لالا لاجپت رام کا تھا، لیکن اس نے کوئی چیز نہیں دی۔ اور آپ نے کس سن میں خریدی پھر لال حویلی؟ 80s میں، 80s میں خریدی آپ نے؟ آتے سارا الیکشن لڑا،
77-80 تو آپ کے لیے خوش بخت ثابت میں ہوا آپ میرے کا لیے گھر؟ تو ٹھیک، میرے لیے تو بہت خوش بخت ثابت ہوا بہت آپ خوش کے. بخت. تو کون سی سب سے بڑی خوشی جو لال حویلی نے آپ کو دیا؟ کوئی ایسی خوشی نہیں جو اس نے نہیں دی. ایک ہی خوشی ہوتی ہے الیکشن والے دن میں بالکونی سے خطاب کرتا ہوں، لیکن میں ہارا بھی ہوں تو اس کو بھی جو ایڈریس کیا ہے تو وہ اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں دل خراش منظر میں جتنے جیتنے والے میں ہوتے ہیں. اور 13 اگست کی رات کو میں وہاں سے خطاب کرتا ہوں پچھلے 40 سال سے، تو وہ روٹین بھی میں نے قائم رکھ. ایک ہی تقریر کرتا ہوں پچھلے کئی سالوں سے آپ کئی سالوں سے، ایک ہی اسپیچ کرتا ایک ہی اسپیچ کر رہے ہیں ہوں، ون اسپیچ 13 اگست کی رات کو. تو آپ کے سننے والے سامعین کو تو وہ یاد ہو گئے ہوں بہت گے. دنیا میں تاریخی ہوتا ہے کہ بلکہ بعض کا ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے، لیکن تقریر ایک ہی کرتا ہوں 13 اگست کی رات کو. اور کوئی ایسا غم جو آپ کو لال حویلی میں رہتے ہوئے ملا ہو جو آپ کو تکلیف دیتا ہو؟ کوئی نہیں، اپنی زندگی سے مطمئن آپ شیخ صاحب؟ بھرپور مطمئن ہوں، اللہ کا شکر ہے، بہت ہی مطمئن. زندگی میں جو چاہا آپ نے وہ حاصل کر لیا؟ دیکھیں اب بار بار کیا کہنا ہے کہ دو چیزیں زندگی کی دیکھیں. میں نے اکیلے نے ذوالفقار علی بھٹو ایز اے پرائم منسٹر اور ایز اے پریزیڈنٹ اس کا جلسہ پلٹ دیا سنگل ہینڈڈ. اس دن مجھے شہرت ملی پنڈی میں، لوگوں نے کہا کہ ایک بہادر لڑکا پنڈی نے پیدا کر دیا، اور لوگوں نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا کیونکہ فورن میڈیا نے اس کو بہت اٹھایا کہ ون مین آرمی. اس دن سے بھی میرا نام یہ پڑ گیا، آج تک بھی کئی مجھے کہتے ہیں ون مین آرمی. پھر میری ایک خواہش تھی کہ علماء سے میں نے سنا، خانہ کعبہ کے اندر تو بہت دفعہ گیا ہوں، روزہ رسول کے اندر بھی، کہ کعبہ کی چھت کا دروازہ میں نے کھلوایا. اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی، میں نے مینج کیا، ورنہ وہ کہہ رہے تھے اس کی چابی اور خاندان کے پاس ہے، وہ چابی نہیں دیتا. لیکن اللہ نے کیا کہ میں نے کعبے کے اندر ہی گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے اس کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے منگوایا اس بندے کو، اور وہ کعبے کی سیڑھی کھلی جو کعبے کے اندر سے نکلتی ہے. تو میں ان 2 4 یا 6 آدمیوں میں سے ہوں جس نے کعبے کی چھت پہ بھی سجدہ دیا. بس نہیں ہوتا. اور مقابلوں میں فتح میری، اب ایک پی ٹی آئی کے دور میں نے کہا کہ میں 3 بجے کمیٹی چوک پہنچوں گا، سارے رستے بند ہو گئے، 100 200 کنٹینر لگ گئے، سب لوگوں کو اٹھا لیا. ایوب خان کے دور میں بھی اسی طرح میرے سب باپ اور بھائیوں کو اٹھا لیا، لیکن میں نے پہنچا. اور عمران خان کے دور میں بھی میں 3 بجے کمیٹی چوک پہنچا. آپ موٹر سائیکل پر جو بیٹھ کے جو بہت مشہور تھا آپ کا. آپ کی زندگی میں بہت سے یادگار لمحات ہوئے ہوں گے، کوئی ایسے 2 3 لمحات یا کوئی سا ایک لمحہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سب سے زیادہ یادگار ہے میری لائف کا؟ بس میری یادگار لائف کا سب سے بڑا لمحہ وہی ہے جب میں نے بھٹو کو کہا کہ تمہیں جلسہ نہیں کرنے دوں گا. میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں تھی، ساری رات سامنے بوگیز کیفی کے اوپر چھپا رہا، اور صبح ایک طرف سے گیٹ سے داخل ہوا اور تنہا جو ہے، اور اس نے گولی چلا دی بھٹو نے. اور گولی چلنے سے پھر بھٹو کو یہ کہنا پڑا کہ بھئی پھر میں اس لڑکے سے کیوں نہ رابطہ قائم کروں. اس نے میرا نام قومی بدماش رکھا، اور وہ اسی بنیاد پر پھر میری بیل ہوئی، اس کی تقریر کی بنیاد پر جو اس نے مجھے قومی بدماش ڈکلیئر کیا. تو بس میں اسی جلسے نے مجھے اٹھا دیا دنیا کے میڈیا اور میں. یہ آپ کے لیے سب سے یادگار لمحہ تھا اپنی زندگی کا. مطلب سیاستدان بننے کا آپ کے ذہن میں تھا؟ میرا مشن ہی یہی تھا بچپن سے کہ آپ سیاستدان بنیں گے، اور اگر نہ بن سکے تو ٹیچر بنیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پڑھائی سے کافی شوق تھا، کافی لگاؤ تھا. تو پھر ٹیچر بننے کا خیال کیسے؟ ویسے ہی مجھے یہ پروفیشن پسند ہے کہ بندہ ٹائم سے تیار ہو کے جائے، صبح ڈریس کرے، دوپہر کو گھر واپس آ جائے. لیکن میرا عہد اپنے آپ سے یہی تھا کہ میں اپنی ماں سے لڑا کرتا تھا، ماں بتا نا میری عمر، میں کونسلر بننا ہے، میری عمر ہی پوری نہیں ہو رہی. جب میں لوگوں سے پوچھتا کہ کتنی عمر کا بندہ کونسلر ہوتا ہے، وہ بتاتے ہیں یار 18 سال کا. میں بچپن محلے میں اس سے بہت پہلے پاپولر تھا، کیونکہ ہر گھر میں جو میں چلا جاتا تھا. اب بھی میرا محلے میں تو کوئی پردہ نہیں ہے، اسپیشلی وہ ماحول نہیں رہا، لیکن ہر گھر میں چلا جاتا تھا بچپن میں. لیکن میں ماں کو کہتا تھا میں نے کونسلر بننا ہے نا، میری عمر پوری نہیں ہو رہی. تو ایک دن میں نے اپنے والد کو کہا کہ کاش میں پہلے پیدا ہوا ہوتا نا تو میں پاکستان انڈیا کے تقسیم میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتا. تو میرے باپ نے کہا شکر کر بعد میں پیدا ہوا ہے، تو مجھے ڈر ہے کانگریس میں ہونا تھا، تو نے مسلم لیگ میں نہیں ہونا تھا. اچھا، میرا باپ بہت کم بولتا تھا، ایسے ہی اس ایسے کا خیال تھا کہ میں اختلافی سوچ رکھتا ہوں. تو اس نے کہا شکر کر تو اس وقت پیدا ہوا ہے جب پاکستان بن چکا تھا، ورنہ ممکن ہے تو نے کانگریس کی حمایت کرنی تھی.
لیکن جب میری عمر ہوئی کونسلر بننے کی تو میں کونسلر یعنی بنا. کہ آپ بچپن سے ہی عوامی رہنما تھے. ہاں آپ جب میری بچپن سے عمر ہی پوری ہوئی ہر دل کونسلر. عزیز تھے, لوگوں میں مقبول تھے ہاں آپ بچپن سے ہی. پھر اسکول کالج میں بھی میں اسکول میں بھی بڑا پاپولر تھا. گارڈن کالج میں تو خیر میں تھا ہی, پولی ٹیکنک سے مجھے نکال دیا گیا, پھر میں گارڈن کالج آ گیا. پولی ٹیکنک سے کیوں نکالا آپ کو؟ مجھے شرارت کرنے. قید ہو گئی یا خان کے, اچھا 1 اس سال قید با اس دور مشقت کی ہو بات گئی. کر رہے ہیں. میں 3rd ایئر میں تھا, مجھے بلیک لسٹ کر دیا, تو پھر بڑی مشکل سے کورٹ کے ذریعے مجھے گارڈن کا داخلہ ملا, یہاں سے بھی نکال دیا, پھر انہوں نے رکھ لیا. لیکن کام میں نے وہی کیا, ان کا خیال تھا کہ میں الیکشن وغیرہ نہیں لڑوں گا, لیکن وہاں سیکٹری بنا, وائس پریزیڈنٹ بنا, پریزیڈنٹ بنا گارڈن کالج تو اب میں. آپ مطمئن ہیں سیاستدان ہو گیا, یا آپ کے دل میں کبھی بھی شوق آتا ہے کہ کاش میں ٹیچر ہوتا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں آتا. سیاستدان ہونے سے مطمئن ہے وہ آپ؟ تو ناکامی, اگر میں فیل ہوتا, کیونکہ میرے الیکشن بھی بڑے پاپولر تھے. پرویز رشید سے میرا الیکشن ہوا جی گارڈن کالج بالکل, میں, بڑا مشہور. مشہور الیکشن ہوا, 200 ووٹوں سے میں جیتا اس سے, اور وہ پیپلز پارٹی میں تھا, میں ایم ایس ایف کا لیڈر تھا. اور گارڈن کالج ہمارے وقت میں مشہور اسٹوڈنٹ لیڈر پیدا ہوئے, اب تو کسی کا نام ہی نہیں سنا یہ کبھی. کیا وجہ ہے, یہ مجھے آپ سے پوچھنا بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ ابھی ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے, گروم نہیں ہو رہی ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ کوئی حال نہیں ہے بڑا, کوئی میں اپنے ارد گرد بعض اوقات میں سینئر پولیٹیکل ورکر, اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگنا ہے اس کی ایک میرا ریزن خیال ہے اس کی بھی ایک وجہ اس ہے. کی. کوئی ٹیلنٹ نہیں باہر آ رہا, ہوں, کوئی نیا نام نہیں سن رہے اخباروں میں, ٹی وی پہ. درست. پی ٹی آئی نے نئے لوگوں کو نام دیا ہے, نوجوانوں کو نام دیا ہے, لیکن بہت کم ہے کالج, اگر ہم. اسکول کی یونیورسٹیوں نے کسی نئے آدمی کو نام نہیں دیا, ہمارے بعد نہیں دیا. ہمارے جوید ہاشمی, حفیظ خان, 80s 90s کی سیاست تک پھر بھی نام نکلتے رہے ہیں پالیٹکس میں, لیکن اس کے بعد 70s 80s کی سیاست میں 70s 80s کی